وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ آج سورۃ النحل کی آیت نمبر 24 سے بیان ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ یہ قیامت کے دن اپنے مکمل بوجھ اٹھائیں، اپنے گناہوں کے مکمل بوجھ اٹھائیں۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، سنو وہ کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہی ہیں۔ تو سورۃ النحل کی آیت نمبر 24 اور 25 کا بیان ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، تاکہ یہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے مکمل بوجھ اٹھائیں، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو یہ بغیر علم کے جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں۔ اور یہ کیسا برا بوجھ ہے جس کو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت نضر بن حارث کے متعلق نازل ہوئی، کیونکہ یہ وہ شخص تھا جس نے بہت سی کہانیاں یاد کر لی تھیں، اور یہ لوگوں کو کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ تو جب اس بندے سے کوئی بندہ یہ پوچھتا کہ بتاؤ قرآن کریم کے متعلق تم کیا کہتی ہو، تو حالانکہ وہ بات جانتا تھا کہ قرآن کے اندر حق کا بیان ہے، قرآن کے اندر ہدایت کا بیان ہے، اور قرآن جو ہے یہ عاجز کر دینے والی کتاب ہے، تو وہ شخص تھا جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتا تھا، یہ نہیں کہتا تھا کہ اس میں حق کا بیان ہے، اس میں ہدایت کا بیان ہے، بلکہ کہتا تھا کہ نہیں یہ تو کہانیاں ہیں۔ لوگوں کو کیا کہتا تھا؟ لوگوں کو کہتا تھا یہ کہانیاں ہیں۔ تو کہتا تھا ایسی کہانیاں تو میں بھی آپ کو بہت سنا سکتا ہوں۔ تو یہ وہ جہنمی لوگ تھے جن کے متعلق قرآن نے بیان کیا۔ تو بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جنہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے کچھ ایک بیان میں اس چیز کا ذکر گزرا تھا کہ کچھ لوگ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہونے والے راستوں کے اوپر بیٹھ جاتے تھے۔ تو حج کے اوپر جو لوگ آتے تھے ان لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے، تاکہ وہ جو حج کے اوپر لوگ آتے تھے، ظاہر ہے وہ اپنے علاقوں میں سنتے تو تھے نا کہ بھی وہاں کچھ ایسا کسی نے اعلان کیا ہے اور ایک نیا ایک دین کا آغاز ہوا ہے، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام دیا جا رہا ہے، تو وہ لوگ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والے راستوں کے اوپر باہر بیٹھ جاتے تھے شہر کے۔ تو جس رستے سے بھی کوئی قافلہ یا لوگ آتے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ حضور سے ان لوگوں کو دور کیا جائے، لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کیا جائے۔ تو جب کوئی بندہ ان سے یہ پوچھتا تھا
کہ بھئی یہ بتاؤ تمہارے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر کیا نازل کیا ہے؟ تو وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ تو جھوٹی، یہ تو کہانیاں ہیں، بس وہ کہانیوں کے جون سی ہیں، وہ ایک انہوں نے گردان پکڑی ہوئی تھی، وہ کہتے تھے یہ ماننے والی چیز نہیں ہے، کہیں اس کو مان نہ لینا، یہ کہانیاں ہیں۔ اب ان کہانیوں کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کو ایک معجزے کے طور پر پیش کیا تھا دنیا کے سامنے۔ تو اب جو کافر تھے، جو مشرکین تھے، جن کے متعلق آگے آ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے بھی گناہ اٹھانے والی ہیں، وہ اس کو کہانیاں کہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ کہانیاں ہیں۔ تو اب یہ تفسیروں کے اندر لفظ کہانی کا جگہ جگہ کہانیاں ہیں۔ تو امام ابن جریر نے اسی کانٹیکسٹ میں لکھا کہ کفار مکہ، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مکے کے راستوں میں بیٹھ جاتے تھے اور باہر سے آنے والے قرآن عظیم کے متعلق سوال کرتے تھے، قرآن کریم کے متعلق، تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں یا کہانیاں ہیں، وہ لوگ یہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب اس وقت ہوتا کیا تھا کہ یہ جو کافر لوگ تھے، یہ لوگوں کو قرآن کے متعلق گمراہ کرتے تھے، قرآن کے متعلق کہ بھئی اس کے قرآن کے اوپر یقین نہ کر لینا، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں اس میں بیان کی گئی ہیں، تو یہ سمپل قصے ہیں یا کہانیاں ہیں، اس کے اوپر یقین نہ کرنا۔ تو اب ان لوگوں کے متعلق قرآن نے کیا کہا کہ یہ لوگوں کو قرآن کے اوپر یقین کرنے سے منع کرتے تھے اور اسلام لانے سے روکتے تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، تو ان پر ان کے اپنے کفر پر قائم رہنے کے گناہ کا بوجھ بھی ہوگا، یعنی جو تو ان کا اپنا گناہ تھا، اس گناہ کا تو بوجھ ان کے اوپر ہوگا ہی ہوگا، اور جو لوگ ان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے اسلام نہیں لائے، ان کے کفر کے گناہ کا بوجھ بھی ان کے سر پر ہوگا۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر ان کے اپنے کفر پر، جو ان کا اپنا گناہ تھا، اس گناہ پر قائم رہنے کے گناہ کا بوجھ تو ہوگا ہی ہوگا، جو ان کا اپنا گناہ تھا۔ اور جو لوگ جن کو یہ گمراہ کرتے تھے کہانیاں کہہ کر کے، قرآن تو ایک قصے اور کہانیاں، ان کے اس چکر میں نہ جانا، تو اب جو لوگ ان کی ان باتوں میں آ کر وہ بھی قرآن کو حق یا ہدایت سمجھنے کی بجائے کہانیاں سمجھ بیٹھے اور گمراہ ہو گئے جون سی ہیں، تو وہ اب جب وہ بھی اس چیز کے اوپر قائم ہو گئے، تو ان کے بھی جو گناہ کا بوجھ ہے، جو بندہ ان کو یہ بات بتا رہا تھا یا سکھا رہا تھا یا سمجھا رہا تھا، ان کا گناہ بھی، وہ جتنے لوگ اس کے فالوورز ہیں، ان کا گناہ بھی سارا اس کے سر پر۔ یہ نہیں کہ ان کو گناہ نہیں ہوگا، ان کو تو گناہ ہونا ہی ہونا ہے، جو بھی اس کے نقش قدم پر چلے گا اس کو گناہ ہونا ہی ہونا ہے، مگر ان کا گناہ بھی اس کے سر کے اوپر جائے گا جون سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفسرین نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے گناہ کا سبب ہوتا ہے، جو شخص کسی کے گناہ کا سبب ہوتا ہے، ایک بندے نے شراب پی اور اس نے ساتھ اپنے دوست کو بھی مجبور کر دیا، چلو آؤ تم بھی شراب پیو۔ اچھا، اس نے اس کو شراب کی طرف رغبت دلائی، شراب کی طرف بہکایا، اس گناہ کی طرف، تو وہ جو پینے والا ہے اس کو تو اس کا گناہ ہے ہی ہے، اور جس کو اس نے پلائی یا پینے پر مجبور کی یا قائل کیا کہ تم بھی پیو، اس کے اوپر بھی اس کا گناہ ہے، مگر اتنا ہی گناہ جس کے کہنے کے اوپر اس نے پی ہے، اس کا گناہ ڈبل ہو کر اس کے اوپر بھی گیا، جس نے اس کو وہ رغبت دلائی گناہ کی جون سی ہے۔
تو اس کے گناہ کا بوجھ بھی اس شخص پر ہوتا ہے، اور اس سے دوسرے شخص کے گناہ میں کمی نہیں ہوتی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس ایک بندے نے شراب پی اور اس نے دوسرے کو کہا کہ تم بھی شراب پیو، دوست کو کہا، ایک نے زنا کیا دوسرے کو بھی زنا کی طرف کوئی بھی گناہ کیا، اس نے دوسرے کو بھی اس گناہ کی طرف رغبت دلائی جو ان سے، تو اس رغبت دلانے کی وجہ سے جس نے وہ گناہ اس کے کہنے پر کیا یا اس کے ترغیب دلانے پر کیا، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے گناہ میں کوئی کمی ہوگی، بیان یہ کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کو تو اس کا گناہ ملے گا ہی کہ اس نے اس کے کہنے کے اوپر وہ گناہ کا کام کیوں کیا، اس کو تو اس کا گناہ ملے گا، لیکن جس کے کہنے کے اوپر کیا اس کو تو اس کا بھی گناہ ملے گا، اور اس کا بھی گناہ ملے گا جس کو اس نے بہکایا تھا اور جس کو اس نے اس غلط کام کے اوپر ابھارا تھا جو ان سے۔ تو پہلے شخص کے 2 جرم ہو گئے اور دوسرے شخص کا 1 جرم ہوا۔ پہلے شخص کے 2 جرم کیا ہے، ایک تو یہ کہ وہ خود بھی وہ گناہ کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ دوسرے کو بھی اس گناہ کی طرف رغبت دلا رہا ہے، اس کو قائل کر رہا ہے، اس کو اس گناہ کی ترغیب دے رہا ہے، اس کو اس گناہ کی ترکیب بتا رہا ہے، اور ایک تو گناہ اس کا یہ، اور ایک گناہ اس کا اپنا جو وہ گناہ کر رہا ہے، دوسرا جو اس نے اس کو ترغیب دلائی، تو اس کو تو دگنا گناہ ہو گئے اس کے جن سے۔ ہاں، جس نے اس کے کہنے کے اوپر گناہ کیا اس کا وہ ایک ہی گناہ ہے، تو اب اس کے کہنے کے اوپر جتنے بھی لوگ وہ گناہ کریں گے، اچھا پھر جس کو اس نے رغبت دلائی تھی اس نے آگے 10 بندوں کو رغبت دلائی، تو ان کا بھی گناہ اس پہلے بندے کے اوپر اب ڈبل سے بھی ڈبل ہو کر، کیونکہ ان کو اس کے کہنے کے اوپر جس نے رغبت دلائی تھی اس کو ڈبل گناہ، تو اس کو جس نے اس کو قائل کیا تھا اس کے بھی سارے گناہ اس کے اوپر جنس ہے۔ تو ایک تو اس نے خود گناہ کا کام کیا، اور دوسرا جرم اس نے یہ کیا کہ اس نے دوسرے لوگوں کو اس گناہ کے اندر ایک راستہ دکھایا، تو اس کو گناہ کے کام کا عذاب بھی ہوگا جو اس نے گناہ کیا، اور گناہ کا راستہ دکھانے کا بھی عذاب ہوگا، اور جتنے لوگ وہ گناہ کریں گے ان سب کے گناہ بھی ان کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، مگر جس کے کہنے کے اوپر یا جس نے وہ راستہ دکھایا تھا اس کو بھی وہ گناہ ملے گا جو ان سے۔ تو ان سب کے گناہوں کے سبب بننے کا اس کو بھی عذاب ہوگا، اور اس کی رہنمائی سے جو گناہ کریں گے تو ان کو صرف اپنے گناہ کا عذاب ہوگا۔ یعنی جس نے اس کے کہنے کے اوپر وہ گناہ کیا اس کو تو بس اپنے گناہ کا ثواب ہے، لیکن جس کے کہنے کے اوپر اس نے وہ گناہ کیا اس کو تو گناہ اس کو تو گناہ ہوا ہی ہوا، مگر جس کے کہنے کے اوپر اس نے گناہ کیا اس کا بھی گناہ اس کے سر کے اوپر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ چیز اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ یہ دیکھیے اس اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ یہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے مکمل بوجھ اٹھائیں، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ بھئی ان کو تو علم نہیں تھا، مگر اس نے ان کو یہ راستہ دکھا دیا نا، تو وہ کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا۔ اور اصل میں بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں ہیں بس اور کچھ نہیں ہے جو ان سے، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں کہانیاں کہنے والوں کو کی گرفت فرمائی ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 24 اور آگے 25 کے اندر اس کی انٹرپریٹیشن کمپلیٹ جون سی ہے۔ تو وہ چیز کہ جو کہتے تھے نہیں قرآن کی طرف توجہ نہ کرو، یہ تو قصے ہیں یا کہانیاں ہیں، یہ بات مت سنو لوگوں کی جون سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس لیے کہ جو بندہ جو گناہ کرے گا، جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہانیاں ہیں، اور آگے جو لوگ اس کی بات کے اوپر یقین کر کے وہ بھی وہی گناہ کر رہے ہیں کہ ہاں یار آگے جا کے بتا رہے ہیں یہ کہانیاں ہیں، اس کے اوپر یقین نہ کرنا، یہ کوئی خدا کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے، تو اس کو تو ایک گناہ، مگر جس کے کہنے کے اوپر یا جس کے سمجھانے کے اوپر یا جس کی ترغیب دلانے کے اوپر وہ آگے یہ گناہ کر رہا ہے، اس شخص کو، وہ جو پہلا بندہ ہے اس کا بھی گناہ،
اب اس لائن میں جتنے داخل ہوتے چلے جائیں گے ان ساروں کے گناہ اسی شخص کے اوپر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بھی ظلماً قتل کیا جائے گا تو آدم کے پہلے بیٹے پر اس کا خون ہوگا۔ کیونکہ خون قتل کرنے کی ایجاد تو اسی نے کی تھی، اپنے بھائی کو قتل کر دیا، آدم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے کو۔ اب جس نے قتل کی بنیاد رکھی تھی، اب جو بھی بندہ دنیا میں قتل کرے گا، وہ قتل کرنے کا اس کو تو ایک گناہ قتل کرنے کا، مگر اس قتل کا گناہ اس کے اوپر بھی جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ظلماً قتل کیا جائے گا، آدم کے پہلے بیٹے پر بھی اس کا خون ہوگا۔ تو سوچئے کہ دنیا میں اگر کروڑوں قتل کیے گئے ہیں ظلماً جون سے، تو ان ساروں کا گناہ اس کے اوپر اس کے سر بھی ایڈ ہوتا چلا جا رہا ہے اس کے نامہ اعمال میں، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اس کو اس کی اتباع کرنے والوں کے اجور کی مثل اجر بھی ملے گا۔ یعنی اب جس نے ہدایت کی دعوت دی جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی تو اس کی اتباع کرنے والے اب جتنے لوگ ہیں ایک شخص نے دوسرے شخص کو کہا بھی درود شریف پڑھا کرو، اور وہ خود بھی درود شریف پڑھتا ہے۔ اب اس کے کہنے پر اگر انہوں نے درود شریف شروع کر لیا تو ان کے بھی درود کا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں جا رہا ہے جس نے ان کو درود کی رغبت دلائی تھی، جس نے ان کو درود پڑھنے کا راستہ دکھایا تھا۔ تو اب جتنے لوگ بلکہ یہ آگے جتنے لوگوں کو درود پڑھنا بتائیں گے ان کو تو ثواب ہوگا ہی، درود کی رحمتیں نازل ہوں گی، مگر جو پہلا بندہ تھا جس نے یہ رغبت دلائی تھی اس کو ان سب کا مجموعہ جو ان سے ثواب اور رحمت نازل ہو رہی ہوگی ان کے اوپر جو ان سے ہے، تو اس کو اس کی اتباع کرنے والوں کے اجور کی مثل اجر بھی ملے گا، اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس شخص نے گمراہی کی دعوت دی اس کے اوپر اس کی اتباع کرنے والوں کے گناہوں کی مثل بھی گناہ ہوں گے۔ یعنی اب اس کی اتباع میں جتنے لوگ وہ گناہ کریں گے ان کا تو ایک گناہ، مگر وہ سارے مجموعہ جس کے کہنے کے اوپر یا جو پہلا بندہ جس نے اس گناہ کی بنیاد ڈالی تھی یا رغبت، وہ سارے گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر ہوگا، وہ اٹھائے گا قیامت والے دن، اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کو تو ایک گناہ کی جون سی سزا ہے وہ ملے گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے بلال یہ بتاؤ کہ تم نے اسلام میں کون سا ایسا عمل کیا ہے جس کی اجر کی تم کو سب سے زیادہ توقع ہے؟ اے میرے بلال مجھے یہ تو بتاؤ تم نے اسلام کے اندر ایسا عمل کون سا کیا ہے جس کو تم سوچ کر یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اس عمل کی سب سے زیادہ اجر ملے گا اور توقع ہے؟ کوئی کام ہے ضرور ایسا جو تم کرتے ہو جس کام پر تمہیں بھی یعنی تمہیں توقع ہو کہ اس کام کی جس کے اجر کی تمہیں سب سے زیادہ توقع ہو، کیونکہ میں نے جب میں جنت میں پہنچا کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہاری جوتیوں کی آواز سنی، اور میں نے اپنے آگے تمہاری جوتیوں کی آواز سنی، تو کون سا ایسا عمل ہے جو تم کرتے ہو؟ ذرا یہ تو بتاؤ۔ حضرت بلال نے کہا، میرے نزدیک میرے جس عمل کے اجر کی مجھے یعنی زیادہ توقع ہے نا، وہ یہ ہے کہ دن ہو یا رات، میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس وضو کے بعد میں 2 نفل پڑھتا ہوں، یعنی اس وضو سے جتنی نماز میرے لیے مقدر کی گئی میں وہ نماز پڑھتا ہوں۔ اب ہر وضو کے بعد نماز پڑھنے کو سنت بلال کہتی ہیں۔ جو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بزرگ لوگ، علماء لوگ، مشائخ لوگ وہ وضو کرنے کے بعد بھی 2 نفل پڑھتے ہیں، تحیت الوضو کے 2 نفل پڑھ لیتی ہیں، تو وہ وضو کے بعد بھی
دو رکعتیں پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی. انہوں نے فرمایا بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس کی تمہیں اجر کی سب سے زیادہ توقع ہو؟ کوئی ایسا عمل یعنی ہے ضرور جو تم کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دن ہو یا رات، کیونکہ حضور نے فرمایا میں نے جنت میں اپنے آگے تمہاری جوتیوں کی آواز سنی. کیا تمہارا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کیسا مقبول ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ عمل یہی ہے جس کی مجھے سب سے زیادہ توقع ہے کہ میں دن اور رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے جتنی نماز میرے لیے مقدر کی گئی میں نماز پڑھتا ہوں، ان 2 نفل پڑھ لیتا ہوں. تو ہر وضو کے بعد نماز پڑھنے کو سنت بلال کہتے ہیں، ہر وضو کے بعد. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی تعریف فرمائی ہے، اس عمل کی حضور نے تعریف فرمائی ہے. تو اب قیامت تک جتنے مسلمان، جتنے مشائخ، جتنے علماء، جتنے بزرگ، جتنے صاحب ایمان ہر وضو کے بعد نماز پڑھنے کی عادت بنائیں گے تو ان کے اجر و ثواب سے جو ان کا اجر و ثواب ہے اتنا حضرت بلال کو بھی ملتا رہے گا، حضرت بلال کو بھی ملتا رہے گا اس کا ثواب جو ان سے. اسی طرح حضرت عمر فاروق نے جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھنے کے طریقے کی ابتدا فرمائی. جماعت کے ساتھ نماز تراویح کے طریقے کی ابتدا کی تو قیامت تک جتنے مسلمان جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھتے رہیں گے ان کے ان اعمال سے حضرت عمر فاروق کو بھی حصہ ملتا رہے گا. تو اصل بات یہ مثالیں تھیں آپ کو اصل چیز سمجھانے کے لیے کہ یہ ان لوگوں کے متعلق جو کہتے تھے کہ یہ جب ان سے قرآن کے متعلق پوچھا جاتا تھا، حق کے متعلق اور ہدایت کے متعلق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور خصوصاً قرآن کے متعلق جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ کہانیاں ہیں، ان کے اوپر یقین نہ کرنا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وہ کہتے ہیں وہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ یہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے مکمل بوجھ اٹھائیں، مکمل بوجھ اٹھائیں گے یہ جو ان سے. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی، ان لوگوں کے بھی بوجھ اٹھائیں جن کو یہ گمراہ کر رہے تھے، جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا، جو بغیر علم کے گمراہ کر رہے تھے، جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، سنو وہ کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہی ہیں. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.